میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ سلاسل کی محنت قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، جس کو خانقاہی اذکار کہتے ہیں، اس سے مقصود حق تعالی شان کی محبت کا حصول ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ یہ دو نعمتیں سب سے بڑی نعمتیں ہیں، محبت الہی اور خوشنودی باری تعالیٰ۔ یہ دو چیزیں اصل ہے، اسی کے لیے محنت ہوتی ہے۔ پہلے حضرات اس محنت میں مجاہدے بہت کرواتے تھے، چلے کٹواتے تھے، روزے رکھواتے تھے، ایک کھجور سے افطاری اور ایک کھجور سے سحری کراتے تھے۔ اس کے علاوہ مجاہدات تھے۔ مجاہدات کا دور تو تقریباً ختم ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا مجاہدہ وہ ضرور کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا مجاہدہ بھی ہم میں سے اکثر لوگوں سے نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ جو ذکر اذکار بتایا جاتا ہے اس کا ناغہ نہ ہو، پابندی سے ذکر کے اسباب کو کیا جائے۔ وہ آپ کو معلوم ہی ہے، جب ڈاکٹر حکیم دوائی دیتے ہیں تو 7 پرہیز بتاتے ہیں، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ کھانی ہے۔ تو اس علاج میں بھی پرہیز ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے اس سے پرہیز کی جائے۔ کسی کا دل نہ دکھایا جائے، حرام کا ارتکاب نہ کیا جائے، فرض نمازیں لازماً پڑھی جائے، اور جتنی چیزیں بھی کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچاتی ہیں اس سے بچا جائے۔ مخلوق سے مراد انسان بھی ہے، جانور بھی ہے۔ جن جانوروں کو مارنا ثواب ہے، جن جانوروں کو قتل کرنا ثواب ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ مار دیا، ختم کر دیا، جان نکل گئی اس کی، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے۔ تکلیف نہ پہنچانے کیا مطلب ہے؟ اب کوئی سوا لے کر اس پہ کاٹ دیں، وہ تڑپ تڑپ کے مرے، ایسا کرنا صحیح نہیں۔ یعنی جن جانور کو مارنا ثواب ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ قتل کرنا سے جانور کو پہلے اس سے کسی کو تکلیف پہنچائے، پہلے اس سے کہ سانپ کسی کو ڈس جائے پہلے مار ڈالو، بچھو کسی کے ڈنگ مار دے اس سے پہلے مار ڈالو، یہ ثواب ہے۔ ثواب کے باوجود تکلیف پہنچانا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو جانوروں کی بات ہے، انسانوں کو تکلیف پہنچانا تو بہت ہی بری بات، اور ایسا فعل کرنا جو اللہ رسول کی تکلیف کا باعث ہو، یہ سب سے بری بات۔ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو راحت پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں اور راحتیں امت کی نیکی میں ہیں۔ جتنی امت نیک اعمال کرے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا۔ اور ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس سے بھی حضور بہت خوش ہوتے ہیں، جس کو اللہ نے بڑا آسان کیا ہوا ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف میں بھی پہلے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار، پھر درود شریف۔ بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہمارے سلسلہ قادریہ میں
جو ذکر والا کارڈ چھپا ہوا ہے اس میں ایک تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہے، آگے استغفار کی 2 تسبیح ہیں، پھر درود شریف کی 3 تسبیح ہیں۔ کام وہی صحیح ہے جو لکھا ہوا ہے، غیر شعوری طور پر میرے خیال آتا رہتا تھا کہ استغفار کا معنی تو معافی مانگنا ہے، یہ دعا ہے، اور دعا کا طریقہ یہ کہ پہلے درود شریف ہو پھر دعا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو دعا مانگتا ہے پہلے درود شریف پڑھے، سب سے پہلے حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اللہ سے اپنی حاجات مانگیں۔ تو استغفار جو ہے یہ معافی ہے، دعا ہے، تو درود شریف سے پہلے ہونا چاہیے، یہ مجھے خیال آتا تھا۔ اگر یقین یہی تھا کہ جو چھپا ہوا ہے حق یہی ہے، بزرگوں کا ہے، بڑوں کا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، ہمارے حزب علمی ان کی شاگرد تھے، بڑے شاگردوں میں سے۔ حزب علمی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شاہ صاحب کو ہر رات حضور کی زیارت ہوتی، ہر رات تقویٰ تقدس اس طرح کا تھا۔ ان کی ایک بات پڑھی میں نے، انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ استغفار پہلے ہونا چاہیے، درود شریف بعد میں ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے سلوانی کارڈ میں استغفار سے دل کی پاکیزگی صفائی ہوگی، پھر پاک دل سے درود شریف پڑھا جائے گا، زیادہ قبول ہوگا۔ اس لیے ترتیب یہی صحیح ہے، پہلے استغفار پھر درود شریف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، نام مبارک آپ کو پتہ ہے، سب ناموں سے زیادہ بابرکت ہے، سب سے زیادہ اللہ پاک نے اس پہ رحمت و برکت رکھی ہے۔ شعر یاد آ رہے ہیں، تھوڑے سے بھولے ہوئے بھی ہیں، کوشش کرتا ہوں، اگر کہ میرے ترنم نہیں ہے جی جنریٹر چلے گا جی انشاءاللہ۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اسی نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، گدا کو شاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ وہ ظالم تھے، زندہ دفن کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے جاہلیت میں۔ سبق رحمت کا پڑھاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے۔ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بہت برکات ہے، درود شریف پہ حضور کا نام بار بار لیا جاتا ہے۔ تو درود شریف کا عمل بہت مفید ہے، جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو راحت پہنچتی ہے، اللہ بھی ابھی خوش ہوتے ہیں۔ اس کا مختصر سا طریقہ بھی فرض کیا، ویسے 2 نفل توبہ کے پڑھ کر
صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیحات، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس 10 تسبیحات کا کبھی ناغہ نہ کرو۔ 2 نفر توبہ سے دل صاف ہوگا۔ توبہ استغفار کو کہتے ہیں دلوں کا صابن وہ صابن جانتے ہو، یہ دلوں کا صابن ہے استغفار، دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ پھر حضور کا نام لیا جائے گا تو زیادہ برکات ہوں، اس کا کبھی ناغہ نہ کیا جائے۔ اور کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے بات جو شروع کی تھی کہ لمبے چوڑے مجاہدے تو رہے نہیں، اتنا مجاہدہ ضرور کر لیں کہ بتائے ہوئے ذکر کا کبھی ناغہ نہ ہو، کبھی سبق اور ذکر کرنے میں پابندی ایسی ہو کبھی اس میں کمی نہ آئے، ذکر ہمیشہ کیا جائے اور پورا کیا جائے، اور پرہیز گناہوں سے بچا جائے، درود شریف کے عمل کو لازم سمجھا جائے۔ الحمدللہ اب لوگوں کو مشورہ ہو گئے۔